ڈیئر ویورز، جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ڈفرینس بٹوین آڈٹس اینڈ انویسٹیگیشنز. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آڈٹ اینڈ انویسٹیگیشنز کیا ہوتی ہیں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا آڈیٹرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اسکلز کیا ہوتے ہیں. آڈیٹرز، اکاؤنٹنٹس، ان کی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا وہ ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. مطلب نمبر کرنچرز ہوتے ہیں، مطلب حساب کتابی کرتے رہتے ہیں. ہاں جی، اتنا پیسہ آیا، اتنا گیا، اتنا ایکسپینس کیا، اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا ایکسپینس کم کریں گے تو پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، اتنی سیلز بڑھائیں گے تو اتنا پروفٹ بڑھ جائے گا. مطلب یہ جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں یہ بس نمبر کرنچرز ہوتے ہیں. آڈٹ والے بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں. ہاں جی، کتنے کی چیزیں منگوائی تھی، کیا اتنے ہی کی پیمنٹ کی ہے، جتنی سیلز ہوئی تھی کیا اتنے ہی پیسے بینک میں جمع کرائے ہیں. تو یہ سارے جو آڈیٹرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کی جو ہوتے ہیں بیسیکلی ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. فورینزک اکاؤنٹنٹس اینڈ فراڈ انویسٹیگیٹرز ہیو اے ٹریڈیشنل آڈیٹنگ بیک گراؤنڈ، جو میں نے آپ کو بتا دیا. ایڈیشنل اسکلز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں انویسٹیگیشنز کے لیے. ٹھیک ہے، ایڈیشنل اسکلز کیا ہیں پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں. لائک انویسٹیگیٹنگ ٹیکنیکس، انٹرویوئنگ ٹیکنیکس، فائنینشیل ڈیٹا ریکنسٹرکشن اینڈ مچ مور. انویسٹیگیٹنگ ٹیکنیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا کسی چیز کی. وہ مسئلہ ہو گیا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ مسئلہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کس کی غلطی سے ہوا. تو یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اس کو کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، کس سے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے، کس سے ختم کرنی ہے. آپ کو اگر پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے تو آپ نے ساتھ ہی اس کو پکڑ کے کیا آپ نے اس کو فائر کر دیا؟ نہیں. آپ نے پوری انویسٹیگیشن کرنی ہے، پھر آپ نے فائنل کرنا ہے کہ کون کس کا ذمہ دار ہے. انٹرویوئنگ ٹیکنیک، تو آپ نے کسی سے سوال جواب پوچھنے ہیں. اگر کسی نے فراڈ کیا آپ ڈائریکٹ سوال پوچھیں گے، ہاں بھائی کتنے کا فراڈ کیا. ایسے نہیں، آپ انٹرویو کریں گے اس کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، اس کا آنا جانا، وہ کب آتا تھا، کب جاتا تھا، اس کے کون کون لوگ دوست تھے، وہ سارا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا کریکٹر کیسا تھا. تو یہ سارا آپ کا انٹرویو میں پوچھنا ہے. ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہاں بھی کتنے کا فراڈ کیا. تو ایک پورے سکلز ہوتے ہیں انٹرویو کرنے کے. فائنینشیل ڈیٹا ریکنسٹرکشن، آپ کے پاس پوری کمپنی کا پورے سال کا ڈیٹا ہے. ہو سکتا ہے 3 سال کا ڈیٹا آپ کو چاہیے ہو، 4 سال کا چاہیے. تو اس کو آپس میں میش کیسے کرنا ہے، ان کا ٹوٹل کیسے کرنا ہے، یا پوری فگر کیسے دیکھنی ہے. پروکراسٹینیشن مطلب آپ نے اوور آل سینیریو دیکھنا ہے کمپنی کا. تو وہ سارا ایک فائنینشیل ڈیٹا ریکنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو یہ سکلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ سکلز کس کے پاس ہوتے ہیں؟ فراڈ ایگزامینرز کے پاس. یہ سکلز کس کے پاس ہوتے ہیں؟ فراڈ ایگزامینرز کے پاس. اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا آڈیٹرز، اکاؤنٹنٹس میں کیا سکلز ہوتے ہیں اور فراڈ ایگزامینرز کے پاس کیا سکلز ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں ڈفرینس بٹوین آڈٹس اینڈ انویسٹیگیشنز. آڈٹس کیا ہیں؟ ایکسٹرنل آڈٹ بیسیکلی اسٹیچوٹری آڈٹ ہوتا. یہ ہر کمپنی نے ہر سال بعد کروانا ہوتا ہے. ہر سال کسی کمپنی کا جو فائنینشیل ایئر ہوتا ہے اس کو فسکل ایئر بھی کہتے ہیں. 1 جولائی سے 30 جون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب انہوں نے آڈٹس کرانے ہوتے ہیں اور رپورٹ ہم نے ہماری جو باڈیز ہیں ریگولیٹری ان کو جمع کرانی ہوتی ہیں. تو آڈٹ جو ہوتا ہے ہم نے پورے کمپنی کا کرنا ہوتا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ریونیو، کاسٹ آف سیلز، گراس پروفٹ، ایکسپینسز، لائبلٹیز، ریسیویبلز، اور اس کے بعد لانگ ٹرم لائبلٹیز، شارٹ ٹرم لائبلٹیز، انوینٹری آپ کے پاس کتنی پڑی ہے. وہ سارا کا سارا آپ نے آڈٹ کرنا ہوتا. لیکن وہ آڈٹ آپ نے 100% نہیں کرنا ہوتا. یہ سارا چیز میں آپ کو آڈٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہم نے یہ ساری چیزیں آڈٹ کرنی ہوتی ہیں لیکن 100% نہیں کرنی ہوتی. سیمپل بیس کے اوپر کرنی ہوتی ہیں اور ہر سال کے بعد کرنی ہوتی ہیں. اور یہ 100% نہیں، سیمپل بیس پہ ہم اٹھاتے ہیں. جیسے ایکسپینسز ہوئے ہیں کمپنی کے اندر، ایکسپینسز ہوئے ہیں، کوئی 500 انوائسز تھی، اس میں سے آپ 40 اٹھا لیں گے. آپ کے پاس سیلز کے انوائسز ہوئی ہیں بہت زیادہ، اس میں سے آپ 150 انوائسز اٹھا لیں گے. آپ نے ایسٹس خریدے ہیں. ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کی پوزیشن میں ہوتی ہے، جیسے گاڑی ہے، بائک ہے، گولڈ ہے. یہ سارے جو آپ کے پاس ہیں جس پہ آپ کا
جو آپ کا ہے اس کو ہم ایسٹس کہتے ہیں. تو کمپنی نے اگر کچھ چیزیں خریدی ہیں تو اس کا آڈٹ کرنا. آپ نے 10 چیزیں خریدی ہیں, 5 کی انوائسز نکال کے دیکھ لیا کیا وہ چیزیں کمپنی کے اندر پڑی ہیں. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آڈٹس نیور ڈیزائن فار ڈیٹیکشن آف فراڈ. ایک مسکنسیپشن ہے کہ آڈٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ فراڈ کو پکڑا جائے, جبکہ ایسے نہیں ہوتا. دے آر ڈیزائنڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایررز اینڈ امپراپر ایپلیکیشنز آف فراڈ. مطلب کوئی پورے ہم نے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہوتی ہیں سال بعد کہ کمپنی نے کتنا کمایا کتنا کھایا, اسے ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ, فور کاسٹ, اکویٹی. کچھ اسٹیٹمنٹس ہم نے بنانی ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق بنانی ہوتی ہیں. اور آڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا اس کو دیا گیا ہے کیا وہ ان انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق ریکارڈ کیا گیا یا نہیں. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل, ایکسپینس ہوا ہے, لیگل ایکسپینسز کہیں ہوئے ہیں, تو کیا وہ لیگل ایکسپینسز جو تھے وہ انٹرٹینمنٹ کے ایکسپینسز میں تو نہیں ڈال دیے, یا انٹرٹینمنٹ آپ نے کچھ کھانا وغیرہ کھایا تھا, تو کمپنی نے کچھ کوئی میٹنگ کی جس میں کھانے پینے کا جو بل آیا, آپ نے وہ بل کہیں لیگل ایکسپینسز کے ہیڈ میں تو نہیں ڈال دیا. مطلب آپ نے ایکسپینس کی کیٹیگری چینج کر دی کہ لیگل ایکسپینسز اگر 1 لاکھ کے تھے تو آپ نے ایک انوائس اس لیگل ایکسپینسز کی آپ نے ڈال دی انٹرٹینمنٹ میں, تو آپ کے لیگل ایکسپینسز کم شو ہوں گے, انٹرٹینمنٹ کے ایکسپینسز زیادہ شو ہوں گے, کیونکہ آپ نے اس کیٹیگری میں اس انوائس کو بک کر دیا. تو آڈیٹر کا کام ہوتا ہے امپراپر ایپلیکیشنز یا کہیں پہ کنٹرولز ویک ہیں اس کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ کمپنی جو ایک ہی بندہ ہے جو واؤچر بنا رہا ہے وہی چیک بنا رہا ہے, تو اصولاً یہاں پہ سیگریگیشن آف ڈیوٹی چاہیے ہوتی ہے کہ واؤچر کوئی اور بنائے اینڈ چیک کوئی اور بنائے. تو آڈیٹر کا کام کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کنٹرولز کہاں کہاں ویک ہیں. نمبر 2, کوئی ایررز ہوئے ہیں یا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے مطابق انہوں نے ریکارڈنگ نہیں کی تو اس کو کریکٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا, لیکن اگر اس کو نظر آ گیا ہے تو اس کا کام ہے کہ اس فراڈ کو ہائی لائٹ کرنا. اس کو میں دوبارہ بتاتا چلوں, آڈیٹر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا, لیکن ایررز نکالتے نکالتے کنٹرولز دیکھ رہا ہے کمپنی کے اندر ویک ہیں, کنٹرولز ہونے چاہیے تاکہ فراڈ نہ ہو, لیکن یہ دیکھتے دیکھتے اگر اس کو فراڈ نظر آ گیا کہ کمپنی میں ہوا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کو ہائی لائٹ کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو پھر فراڈ نہ ہو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آڈیٹر کا کام پکڑنا نہیں ہے تو یہ فراڈ ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ڈائریکٹرز کی یا مینجمنٹ آف دا کمپنی کی کہ وہ اس طرح کے کنٹرولز ڈیزائن کرے جس سے کمپنی میں فراڈ نہ ہو, اور انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمپنی کے اندر فراڈ نہیں ہو. اور جو آڈیٹر کی ذمہ داری ہے وہ ہے ایررز کو ٹھیک کرنا, اس کے ساتھ ساتھ کوئی کیٹیگرائزیشن میں غلطی ہوگی یا کوئی امپراپر ایپلیکیشنز غلط لگ گئی ہیں, کوئی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ نہیں ٹھیک لگا. ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کچھ اکاؤنٹنگ کے, وہ اگر صحیح اپلائی نہیں کیے تو اس کا کام ہے وہ ٹھیک کرنا, اور کنٹرولز اسے کہیں ویک نظر آ رہے ہیں تو اس کے پہ سجیشن دینا کہ آپ یہاں پہ ایسے کر لیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ہی بندہ واؤچر بنا رہا ہے وہی چیک بنا رہا ہے, تو یہاں پہ وہ سجیشن دے سکتے ہیں کہ جی واؤچر کوئی اور بنائے, چیک کوئی اور بنائے. اس کے ساتھ ساتھ based on materiality concept and sample based testing, auditors are looking for documentation based on standard programs. Materiality concept یہ ہوتا ہے کہ کس کمپنی پہ کتنے کا فراڈ, کون سی کمپنی کتنا برداشت کر سکتی ہے. مطلب اس کو دوبارہ ہم اگر ایزی ورڈ میں دیکھیں, اگر میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے 8-10 ہزار کا نقصان کچھ نہیں ہے, لیکن ایک آپ لوگ ہیں یا کوئی اور ہے جس کی شاید انکم بہت تھوڑی ہے, جس کی انکم ہی 5,000 ہے, تو اس کے لیے 2,000-3,000 بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. اسی لیے کمپنیز جن کی سیلز بہت زیادہ ہیں ان کے لیے اگر میں کہوں 1 کروڑ کی سیلز ہیں تو اس کمپنی کے لیے 8-10 ہزار کی کوئی اماؤنٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. آن دا ادر ہینڈ اگر ایک کمپنی اس کی سیلز ہی 1 لاکھ ہی ہے تو وہ بیچاری کا 8-10 ہزار آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو فرق پڑے گا. تو آڈیٹرز میٹیریلٹی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ کس کمپنی کے لیے اگر اماؤنٹ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو ان کو فرق نہیں پڑتا, اور کوئی ایسی کمپنی جس پہ اتنی اماؤنٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ان کو بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ کمپنی کی فگر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی کمپنی ہے. اور وہ آڈیٹرز جو ہیں ڈاکومنٹیشن بھی دیکھتے ہیں
کہ جی ڈاکومنٹیشن جو ہے پوری ہونی چاہیے, وہ جو چیزیں خرید رہے ہیں اس کے ساتھ کوٹیشنز ہو, انوائس لگی ہو, کمپنی کے اپنے انٹرنل ڈاکومنٹس لگے ہوں, ان ساری چیزوں پہ آڈیٹر کام کرتا. تو پھر انویسٹیگیشنز کیا ہیں؟ انویسٹیگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کو لگ رہا ہے کہ پروکیورمنٹ میں فراڈ ہوا ہے, پرچیزز میں, تو جو فراڈ ایگزامینر ہے وہ صرف پروکیورمنٹ کا آڈٹ کرے گا اور 100% آڈٹ کرے گا. اس میں سیمپلز نہیں اٹھائے گا کہ 100 میں سے 50 انوائسز اٹھانی ہے, 100 میں سے 10 اٹھانی ہے. وہ پورا ایریا آڈٹ کرے گا, پورا کا پورا. ہم پڑھ لیتے ہیں. نو سچ اسٹینڈرڈائز پروسیس ان فراڈ ایگزامینیشن. کوئی اسٹینڈرڈائز پروسیس نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آڈٹ میں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے مطابق ہی انہوں نے کرنا ہے. یہاں پہ ان کا کوئی اسٹینڈرڈائز پروسیس نہیں ہوتا. ورک ناٹ ڈن آن سیمپل بیسس, مطلب جو فراڈ جس ایریا میں ہوا ہے وہ انہوں نے پورا کا پورا انویسٹیگیٹ کرنا ہے. انفیکٹڈ ایریا ول بی انویسٹیگیٹڈ بیسڈ آن 100%. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ناٹ ڈیپینڈنٹ آن میٹیریلٹی کانسیپٹ. جو ابھی ہم نے دیکھا کہ آڈیٹرز میٹیریلٹی پہ کام کرتے ہیں. ایک کمپنی بڑی ہے تو اس کے لیے چھوٹی اماؤنٹ مانے نہیں رکھتی, لیکن ایک کمپنی کی سیلز کم ہے تو اس کے لیے چھوٹی اماؤنٹ بھی بہت مانے رکھے گی.